بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معراج شریف کا بیان۔ میرے معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو معراج شریف کا قصہ سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بادشاہ والا جا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ دوسرے نبیوں کو کہاں ملا۔ جس وقت آپ جناب پیدا ہوئے تو آسمانوں نے اللہ جل شانہ سے فریاد کی کہ الہی، تو نے ہم کو اس قدر بلندی عطا فرمائی ہے کہ ہماری رفعت کے سامنے سب نیچے ہیں، لیکن اپنے پیارے حبیب کو زمین پر پیدا کر کے ہمیں نادم کرایا۔ آج زمین کی پستی ہماری بلندی پر ہنستی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے آسمانوں، تم اپنے دل میں رنجیدہ نہ ہو، ہم ایک شب کو اپنے حبیب کو یہاں مہمان بلائیں گے، جن کی تشریف آوری سے تمہارا رتبہ زمین سے دوبالا ہو جائے گا۔ پس جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے جبرائیل، آج سب کام چھوڑ دو، آج تیری عبادت معاف ہے، جنت سے براق لے کر ہمارے حبیب پاک کے پاس جا اور مژدہ معراج سنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ہمراہ جنت میں گئے اور ایک براق اور بہشتی اور نوری امامہ لے کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ اپنی پھپھی ام ہانی کے ہاں آرام فرما رہے تھے۔ جگانا آپ کو مناسب نہ جانا۔ منتظر رہے کہ اسی اثنا میں رب پاک کا حکم ہوا آیا کہ اے جبرائیل، اپنا منہ ہمارا حبیب پاک کے قدم مبارک سے ملو۔ حضرت جبرائیل نے اپنا منہ نبی پاک کے قدموں سے ملا۔ جبرائیل امین نے جس وقت آپ کے پائے مبارک پر منہ رکھا، آپ نے فوراً آنکھ کھول دی، دیکھا تو ہزاروں فرشتے دستے بستہ کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے مژدہ وصل سنایا۔ رضوان بہشت 2 سرائیاں یاقوت اور تشت زمرد کا لے کر حاضر ہوا۔ نبی پاک نے غسل کیا، بہشتی لباس اور نوری امامہ آپ کو پہنایا، ریاض قدس کے کھلے ہوئے پھولوں کا ہار گلے میں پہنایا۔ بعد ازاں 2 رکعت نماز شکر ادا پروردگار کی اور نورانی چادر اڑائی، سبز نالین پاؤں میں پہنائے، یاقوت کا ٹپکا کمر سے باندھا اور زمرد کا سا ہاتھ میں دیا۔ اس وقت رسول خدا مثل دولہا کے سجے تھے، ہزاروں شان و شوکت سے تیار ہوئے۔ آپ کا حسن فرشتے دیکھ کر غش میں آ رہے تھے۔ ہمارے بادشاہ والا جاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سردار دین مختار دنیا دولت سرائے مہمانی سے بعد تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک براق موتیوں سے لدا ہوا خوبصورتی سے بھرا ہوا حاضر ہے۔ دریافت کیا کہ یہ کس لیے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی سواری کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ آپ نے یہ سن کر سکوت فرمایا۔ حکم باری آیا کہ اے جبرائیل، دریافت کر کہ دیری کی کیا باعث ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل، آج تو میری سواری کے واسطے براق لائے ہو، اور کل روزہ قیامت کو میری گنہگار امت کثرت گناہوں سے لاغر کمزور ہوگی تو ان کی سواری کے واسطے اللہ کیا بھیجے گا۔ پروردگار عالم کا حکم آیا کہ اے حبیب، میں نے تیرے امتیوں کے واسطے ہم نے ایک براق قیامت کے دن کے واسطے تیار کر رکھا ہے۔ بس اے حبیب بے خدا، تم کو شاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا وہ مرتبہ بلند کیا ہے کہ کسی دوسرے نبی کی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ شوق سے براق پر سوار ہو کر آپ کے جلو میں 70,000 فرشتے دائیں طرف اور 70,000 فرشتے بائیں جانب تھے۔ براق کے آس پاس حضرت اسرافیل و میکائیل تھے اور آگے آگے حضرت جبرائیل تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رہتے ہیں۔ جبرائیل اس جگہ آ کر ٹھہر گئے، اس کی کہ اب میں آگے کو نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم آگے بڑھاؤں گا تو تجلیات الہی سے میرے تمام پل بالوں پر جل جائیں گے۔ المختصر، آپ ہزاروں پردے حجاب کے طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تو براق بھی چلنے سے مجبور ہوا۔ آپ براق سے نیچے اترے اور حکم الہی کے منتظر تھے کہ یکایک رف رف نمودار ہوا، وہ آپ کو لے کر آن کی آن میں عرش الہی پر اس نے پہنچا دیا۔ ہمارے حضور جس وقت عرش کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ عجیب سما تھا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اپنے نالین
پاؤں سے اتاریں تو ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نالین پاؤں سے نہ اتارو۔ عرض کی کہ اے الہی، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تیرے دیدار کی تمنا میں تشریف لے گئے تو انہیں حکم ہوا تھا کہ جوتا پاؤں سے اتار دو۔ اے میرے پاک، اے بے نیاز، یہ تو تیرا عرش ہے، اس کی بزرگی تو کوہ طور سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب، موسیٰ کلیم تھے اور تم میرے حبیب ہو، انہیں نالین جدا کرنے کا اس واسطے حکم ہوا تھا کہ وہ کوہ طور کی ہوا ان کے تلووں سے لگے اور ان کو ہمارے پاس آنے کے قابل بنا دے، اور تمہیں نالین پہننے کی یوں اجازت ہے کہ تمہارے جوتے کی خاک عرش پر لگے تاکہ اسے بزرگی حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ دوسرے جب عرش کو تیار کیا تو اس کو قرار نہیں تھا، ہم نے اس سے وعدہ کیا کہ ایک شب تجھ پر اپنے حبیب پاک کو بلا کر ان کی نالینوں کا گوشوارہ تجھ کو عطا فرمائیں گے، تب اس کو قرار آیا تھا۔ اس وقت سے عرش بری تیری نالین پاک کا شناک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قریب ہو جا، پس حضور اس قدر قریب ہو گئے کہ وہم و گماں کو بھی درمیان میں آنے کی گنجائش نہ رہی۔ اس کے بعد جو بات چیت ہوئی اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اے ہمارے پیارے حبیب، اب جنت کی سیر کرو، دیکھو تمہاری امت کے واسطے کیا کیا مکانات تعمیر کیے گئے ہیں، انہیں اپنے قدم کی برکت سے سرفراز کرو۔ الغرض آپ فردوس بری کی سیر کو تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ نے جنت کے مکانات ملاحظہ فرمائے نہایت خوش ہوئے، حوض کوثر کو دیکھا، سلسبیل پر تشریف لے کر رضوان بہشت نے تمام جنت کو دلہن بنا رکھا تھا، تمام محلوں میں نور کی روشنی تھی، نور کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور حوریں آپ کو مبارکباد دے رہی تھیں اور فلامان آپ پر پھول نچھاور کر رہے تھے۔ جنت کی سیر سے فارغ ہو کر آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک دانہ زمین پر بوتے ہیں اور ساسو دانے کاٹتے ہیں۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کے امت ہی کے ہیں، جو دنیا میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکیاں دیتا ہے۔ پھر آپ نے دوزخ کی سیر کا قصد کیا تو حضرت جبرائیل نے دوزخ کے پہلے طبقے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ دوزخ چلائی کہ حضور کو دور لے جاؤ، ورنہ آپ کے قدم کی برکت سے میری ساری گرمی دور ہو جائے گی۔ آپ نے اہل دوزخ کا حال دیکھ کر افسوس کیا جو مثل تیل کے جل رہے تھے۔ ایک دوزخ نے عرض کی کہ اے حبیب حق کے سبحانہ، یہ تو دوزخ کا پہلا طبقہ ہے، اسے 7 طبقے اور ہیں جس میں ہر طبقے سے زیادہ عذاب ہے۔ یوں سن کر آپ سجدے میں گر پڑے اور امت کی مغفرت کی دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے میرے حبیب، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ قیامت کے دن تیری امت کے گنہگار کو اتنا بخشوں گا کہ تو شاد ہو جائے گا۔ اس طرح 700 بار جناب باری سے یہ خطاب ہوا کہ اے حبیب کیا چاہتا ہے؟ تو ہر بار نبی پاک نے عرض کی کہ یا غفور رحیم، میری امت گنہگار کی نجات۔ فرمان ہوا کہ محبوب میرے، کب تک امت عاصی کی مغفرت طلب کرو گے؟ تو عرض کیا نبی پاک نے کہ یا الہ العالمین، طلب کرنے والا میں بخشنے والا تو ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پورے نور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی ثنا میں ان کلموں کے کہنے کا حکم فرمایا، الطیبات للہ والصلوات والطیبات۔ جب یہ تعریف عرض کی گئی تو خطاب ہوا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت بھی نبی پاک نے اپنی امت کو یاد فرما کر اس سلام کے جواب میں عرض کیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر جس وقت ملائکہ مقربین کو نبی پاک کہ اس رتبے اختصاص معلوم ہوا تو سب نے بالاتفاق عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر حکم ہوا کہ حبیب پاک میرے جب کوئی سفر سے گھر جاتا ہے اس کے لیے تحفہ ضرور ہے، یہ جو کچھ میں نے اور تو نے اور فرشتوں نے کہا ہے یہ میری طرف سے میرے بندوں کو بے قیمت تحفہ ہے، یہ نماز میں ضرور پڑھا کریں۔ یعنی اس طرح نبی پاک شب معراج کی رات 5 نمازوں کے تحفے کے ساتھ التحیات پڑھنے کا تحفہ بھی لے کے آئے، اور ان 5 نمازوں کی ادائیگی کا ثواب 50 نمازوں کی ادائیگی کے ثواب کے برابر رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 27ویں شب یعنی شب معراج کی شب دن میں روزہ رکھیں اور رات کو عبادت میں گزاریں اور بے پناہ رحمتیں اور برکتوں سے فیضیاب ہوں۔ شکریہ۔